ہمارے کانوں میں اکثر ویکس آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے کانوں میں انفیکشن ہوتی ہے، انفیکشن سے پہلے یا انفیکشن کے بعد کان میں وہ مواد سارا جم جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے کانوں میں پھنسیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے بھی وہ ویکس یا پھر وہ پھنسی کا مواد یا ریشہ ٹائپ اندر جم جاتا ہے۔ وہ ویکس بعض اوقات ہوتی ہے نرم، بعض اوقات وہ ہارڈ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو کھیتوں کھلیان میں کام کرتے ہیں، وہاں سے گرد و غبار اڑ کے کانوں میں پڑ جاتا ہے، نہاتے ہیں پانی چلا جاتا ہے، وہ مٹیریل اندر جم جاتا ہے، ساری زندگی کان صاف نہیں ہوتا تو عمر کے آخری حصے میں جا کے کان کی کنال بھر جاتی ہے۔ تو وہ پھر جاتے تھے پہلے ڈاکٹر کے پاس کہ جی کان صاف کرنا ہے۔ پہلے مینول طریقہ ہوتا تھا کہ وہ سرنج کے اندر پانی ڈال کے ادھر کان میں رکھ کے نیچے کوئی برتن رکھ کے زور سے پریشر مارتے تھے تو وہ کان کا مٹیریل جو اندر ہوتا تھا صاف ہو کے وہ سارا باہر آ جاتا تھا نا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پیشنٹ کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ زور سے جب پانی اندر لگتا تھا تو اندر کی سکن بڑی سینسیٹیو ہے۔ بسا اوقات کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں جی میں نے کان فلاں ڈاکٹر سے صاف کروایا، کان کا پردہ ہی پھٹ گیا، اس کے بعد اونچا سننا شروع ہو گیا، یا کانوں میں شور آنا شروع ہو گیا، یا اس ٹائپ سے پیپ پاس آنا شروع ہو گیا۔ تو بہرحال اب وہ دور گیا، اب آ گیا ہے یہ بڑا لیٹسٹ دور ہے، لیٹسٹ ایکوپمنٹ ہوتے ہیں، بڑا ڈیجیٹل طریقے کے ساتھ کان کو صاف کیا جاتا ہے۔ وہ پھر اندر ویکس سافٹ ہو یا ہارڈ ہو، دیٹس ناٹ امپورٹنٹ، مین یہ ہے کہ کان کو صاف کس طریقے سے کرنے۔ اگر آپ کے کان میں ویکس ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کان میرا ویکس سے بھرا ہوا ہے، تھوڑی ہے، زیادہ ہے، یا پھنسی ہوئی تھی وہ مواد اندر جمع ہوا ہے، تو آپ قصور ہیئرنگ سینٹر کی ٹیم سے رابطہ کریں۔ جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے آٹوسکوپی کرتے ہیں۔ آٹوسکوپی میں ذرا یہ ایگزیکٹ پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب یہ آٹوسکوپی کان کے اندر اس طرح آٹوسکوپی کی جاتی ہے کان کی، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اندر ویکس ہے یا نہیں، اگر ہے تو اس کی مقدار کتنی ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ اس کی شیپ کس طرح کی، وہ ہارڈ ہے یا سافٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہارڈ ہو تو پھر ہم سوڈا گلیسرین ڈالتے ہیں، 8-10 منٹ 15 منٹ پیشنٹ ویٹ کرتا ہے۔ جب وہ سارا سافٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ساری مشینری ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مشین ہے جو ڈیجیٹل مشین ہے، جس کے ذریعے سب سے پہلے ہم آٹوسکوپی کرنے کے بعد پیشنٹ کا ایک یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا انٹرنل سٹرکچر کس طرح کا ہے، پھر ادھر سے پریشر اتنا سیٹ کر دیتے ہیں کہ اتنا پریشر کان برداشت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ اس طرح کا ایک پائپ ہوتا ہے، جب ہم نے ادھر سے اس کا پریشر سارا ایڈجسٹ کر دیا تو یہ نہیں کہ اس نے کو اندر ہوا دینی ہے یا ادھر سے پانی جائے گا کان کو لگے گا، نہ کچھ بھی نہیں۔ یہ اس کے اندر ایک پریشر ہے جو کہ اندر کے مواد کو باہر سک کرے گا، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہ کان کے اندر یوں کر کے رکھتے ہیں، اس طرح کر کے تھوڑا گھماتے رہنا ہے 1-1.5 منٹ، تو وہ جہاں پہ بھی جو مواد ہوگا وہ اس پائپ نے اپنے اندر سک کر لینے، تو وہ سارا ادھر سے آتے ہوئے ادھر اس ڈبے کے اندر جمع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پیشنٹ کو کسی طرح کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، درد نہیں ہوتا اور پردہ پھٹنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، اور آپ اپنی زندگی کو سیو کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ اس کا یہی طریقہ کار ہے، مینول طریقے سے نکلیں یا ایک لوکل ڈاکٹر کے ہاتھ لگ کے اپنی زندگی ضائع کرنے سے بچیں، بلکہ ایک پروفیشنل ادارے سے آپ کنسلٹ کریں، اپنے کسی پروفیشنل فیملی ڈاکٹر جو کہ ENT اسپیشلسٹ بھی ہوتا ہے ان سے رابطہ کریں۔ اپنے کان کو اس طریقے سے آپ سیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا مسئلہ ہے تو آپ قصور ہیئرنگ سینٹر کی ٹیم سے رابطہ کریں۔